السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید اور دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں خیر و خیریت سے خوش رکھے، آمین یا رب العالمین۔ آج کا سبق ہم کنٹینیو کرتے ہیں عربی کا معلم کتاب حصہ اول سے سبق نمبر 6 الدرس السادس۔ دعا کر لیتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اچھا، سبق نمبر 6 جو ہے نا وہ جملہ اسمیہ کے بارے میں ہے، الجملۃ الاسمیۃ۔ اچھا، ہم پہلے دیکھ چکے ہیں کہ جملہ اسمیہ جو ہوتا ہے وہ پوری بات ہوتی ہے، مکمل بات کو جملہ کہتے ہیں نا ہم اردو میں بھی۔ تو جملہ اسمیہ جو ہوتا ہے وہ پوری بات ہوتی ہے، برخلاف مرکبات کی۔ مرکبات میں آپ نے دیکھا کہ کچھ تام ہیں اور کچھ ناقص ہیں، یعنی ادھوری بات ناقص میں ہوتی ہے اور تام میں پوری بات ہوتی ہے۔ تو جملہ اسمیہ جو ہے وہ اس میں ایک مکمل بات ہوتی ہے، اور جملہ اسمیہ جو ہوتا ہے نا اس کا جو پہلا جز ہوتا ہے وہ اسم ہوتا ہے، اسی لیے اس کو جملہ اسمیہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جملہ ویسے جو ہوتا ہے وہ دو قسم کا ہوتا ہے، اسمیہ اور فعلیہ۔ فعلیہ جو ہے اس میں پہلا جز فعل ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم تھوڑا جملہ اسمیہ کو مزید تفصیل سے دیکھیں گے۔ جملہ اسمیہ میں جو پہلا جز جو ہم نے کہا کہ اسم ہوتا ہے، معرفہ ہوتا ہے، عموماً پہلا جز جو ہوتا ہے وہ معرفہ ہوتا ہے اور دوسرا نکرہ ہوتا ہے۔ اور جملہ اسمیہ کے جو پہلے جز کو کہتے ہیں کیا؟ مبتدا، ابتدا سے، ابتدا کرنے والا، کیونکہ پہلا جو اسم ہوتا ہے وہ ابتدا کرتا ہے جملہ اسمیہ کی، اس لیے اس کو مبتدا کہتے ہیں، ابتدا کرنے والا، اور دوسرے جز کو خبر کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر خبر ہم آگے دیکھیں گے کہ مختلف طرح کی ہو سکتی ہے، ایک لفظ کی بھی خبر ہوتی ہے، ایک نیا جملہ اسمیہ خبر کے طور پر آ سکتا ہے، جملہ فعلیہ خبر کے طور پر آ سکتا ہے، ٹھیک ہے، جار و مجرور خبر کے طور پہ آ سکتے ہیں۔ تو اس طرح آگے ہم مزید تفصیل دیکھیں گے۔ عموماً جب ایک لفظ کی خبر ہوتی ہے نا تو وہ مرفوع ہوتی ہے، رفعی حالت میں ہوتی ہے، اور مبتدا تو ہوتا ہی رفعی حالت میں ہوتا ہے۔ تو مبتدا اور خبر مرفوع یعنی حالت رفع میں ہوتے ہیں۔ خبر یاد رکھیے گا جب وہ ایک لفظ کی ہو، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے ہم نے دیکھنا ہے مبتدا اور خبر دونوں کو، اور صفت کی طرح خبر بھی جو ہے نا وہ فالو کرتی ہے مبتدا کو، یعنی جس طرح آپ نے مرکب توصیفی میں دیکھا تھا کہ صفت جو ہے وہ ہر چیز میں فالو کرتی ہے موصوف کو، اسی طرح جملہ اسمیہ میں خبر جو ہے وہ مبتدا کو فالو کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ آگے کی مثالوں میں آپ دیکھیں گے، جیسے کہ یہ مثال آپ کے سامنے نظر آ رہی ہے آپ کو، الرجل صادق۔ اب اس میں الرجل جو ہے وہ مبتدا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں اس پہ ال لگا ہوا ہے، یہ مرفوع ہے، اور یہ واحد مذکر ہے نا، واحد مذکر ہے اور عاقل بھی ہے، ٹھیک ہے، آدمی ہے نا، یہ آدمی یا مرد صادق۔ اب اس آدمی کے بارے میں کیا خبر بتائی جا رہی ہے؟ وہ سچا ہے، صادق، تو صادق خبر ہوئی، تو مبتدا یہاں پر واحد مذکر عاقل۔ الرجلانی صادقانی، دو مرد سچے ہیں، پیچھے آپ نے دیکھا تھا دو کے لیے آنی کا اضافہ ہوتا ہے واحد کے ساتھ، تو کیا ہو گیا؟ الرجل سے الرجلانی، صادقانی دونوں سچے ہیں، تو صادقانی بھی تثنیہ ہو گیا۔ الرجال صادقون، بہت سارے مرد سچے ہیں، اب یہاں پر مرد حضرات سچے ہیں، ٹھیک ہے، تو جمع کے لیے المرأۃ صادقۃ، عورت سچی ہے، تائے مربوطہ دونوں کے اینڈ میں آپ کو بتا رہا ہے کہ یہ فیمیل کے لیے ہے، واحد مؤنث۔ المرأتان صادقتان، دو عورتیں سچی ہیں۔ النساء صادقات، عورتیں سچی ہیں، ٹھیک ہے، امرأۃ کی جمع نساء، عورتیں۔ الریح شدیدۃ، ہوا تند ہے۔ الریح مبتدا واحد مؤنث غیر عاقل ہے، اور غیر عاقل کے لیے واحد مؤنث واحد مؤنث غیر عاقل ہے نا، تو اسی لیے شدیدۃ،
جو ہے اس کا جو خبر ہے وہ بھی اسی کو الریح کو فالو ہوا نا، واحد مؤنث. اچھا الریحانی، الریحانی شدیدتانی، دو ہوائیں تند ہیں، تو دیکھیے تثنیہ استعمال ہوا. الریاح شدیدتن، ہوائیں تند ہیں. الریاح اب یہ جمع ہے اور غیر عاقل کی جمع ہے، اس لیے واحد مؤنث خبر آئی شدیدتن. ٹھیک ہے. مذکورہ مثالوں میں انہوں نے کہا اگر دوسرے جز کو معرف باللام کر دیں یا پہلے جز پر سے ال نکال ڈالیں تو سب مثالیں مرکب توصیفی کی ہو جائیں گی. ٹھیک ہے. تو آپ نے یہ فرق سمجھنا ہے مرکب توصیفی اور جملہ اسمیہ میں. تو اس میں انہوں نے تھوڑی سی بات پہلے بھی یہاں کی تھی، اس کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ جملہ اسمیہ اور مرکب توصیفی میں فرق کیا ہوتا ہے. آپ کیسے پہچانیں گے کہ یہ مرکب توصیفی ہے اور یہ جملہ اسمیہ ہے. ٹھیک ہے. دونوں اجزاء تعریف و تنکیر میں یکساں ہوتے ہیں، اور جملہ اسمیہ میں پہلا جز معرفہ اور دوسرا نکرہ. ٹھیک ہے. یہ آپ نے بات یاد رکھنی ہے. چنانچہ مثال مذکورہ میں اگر پہلا جز زید کی جگہ کوئی اس میں نکرہ رکھیں اور کہیں رجل حسن اچھا، اور کہیں کیا کہیں رجل حسن اچھا مرد، یا دوسرے جز حسن پر ال لگا کر معرفہ کر دیں اور کہیں زید الحسن، تو یہ دونوں صورتیں مرکب توصیفی ہو جائیں گی. ٹھیک ہے. تو یہ دونوں صورتیں یعنی کہ اچھا مرد، اب اس کا ترجمہ یہ نہیں ہوگا کہ زید اچھا مرد ہے، نہیں، اچھا مرد، تو یہ مرکب توصیفی ہو گیا. البتہ جب جملہ اسمیہ کا دوسرا جز ایسا لفظ نہ ہو جو کسی موصوف کی صفت واقعہ ہو سکے تو جائز ہے کہ جملہ اسمیہ کا دوسرا جز بھی معرفہ ہو. مثلا انا یوسف، میں یوسف ہوں. یا مبتدا اور خبر کے درمیان ایک ضمیر فاصل لائی جائے، جیسے الرجل هو الصالح، هو الصالح، مرد نیک ہے. الرجال هم الصالحون، مرد نیک ہیں. اگر یہاں سے ضمیر نکال لیں تو مرکب توصیفی ہو جائے گا. ٹھیک ہے. تو زید عالم، زید عالم ہے. جملہ اسمیہ کے یہ آپ نے دیکھ لیا تھا، یہ مثالیں بھی آپ نے دیکھ لی تھیں. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ مبتدا اور خبر جو ہے وہ اگر مبتدا دو ہوں اور جنس میں مختلف، یعنی ایک مذکر دوسرا مؤنث، تو خبر میں مذکر کا لحاظ رکھا جائے گا، یعنی خبر مذکر ہوگی. جیسے الابن والابنۃ حسنانی، بیٹا اور بیٹی خوبصورت ہیں. مبتدا اور خبر کبھی مفرد ہوتے ہیں کبھی مرکب. مفرد کی مثالیں تو لکھی گئیں، مرکب کی مثالیں دیکھیے گا. اب الرجل الطیب حاضر، الرجل الطیب اچھا مرد، حاضر حاضر ہے. ٹھیک ہے. مبتدا جو ہے وہ مرکب توصیفی ہے یہاں پر. زید، زید رجل طیب اچھا مرد ہے. خبر مرکب توصیفی ہے. اب یہاں پر جملہ اسمیہ پر ما یا لیسا داخل ہونے سے اس میں نفی کے معنی پیدا ہوتے ہیں. ایسی صورت میں اکثر خبر پر بی با حرف جر زیر کے ساتھ لگا کر خبر کو جر دے دیتے ہیں، خبر کو جر دیتے ہیں. اس بی کی کچھ معنی نہیں لیے جاتے، اس کو با زائدہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. جیسے ما زید بعالم، زید عالم نہیں ہے. عالم کے ساتھ با لگ گیا نا. لیس زید برجل قبیح، زید برا مرد نہیں ہے. تو یہ چیز سمجھیے گا. جملہ اسمیہ پہ اکثر حرف انہ بے شک بھی داخل ہوتا ہے. آپ بارہا یہ قرآن پاک میں مثال دیکھیں گے. انہ جملہ اسمیہ میں انٹر ہوا اور اس کو وزندار کر دیتا ہے، یعنی کہ باوزن بہت کر دیتا ہے نا اس کو امفیسس کے لیے، جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، انہ جب انٹر ہوتا ہے تو مبتدا کو نصب پڑھا جاتا ہے اور خبر بدستور مرفوع ہوتی ہے. جیسے ان الارض مدورۃ، بے شک زمین گول ہے. کسی جملے میں استفہام کے معنی پیدا کرنے ہوں تو اس پر حل یا حمزہ استفہام لگا دیتے ہیں. جیسے الزید عالم، کیا زید عالم ہے. حل الرجل عالم، حل لام پر سکون تھا، لام پہ جو زیر ہے ملا کے پڑھنے کے لیے الرجل ہے، آگے الف لام ہے. تو کیا اس کا مطلب کیا ہوگا، کیا مرد عالم ہے. پھر انہوں نے کچھ آپ کو
الفاظ دیے ہیں یہاں پر. حمزۃ الاستفہام اگر شروع میں آئے نا تو پھر درمیان میں آتا ہے، یا کے معنوں میں استفہام کے موقع پر. بلا ہاں کیوں نہیں، جداً بہت ہی، حارسن نگہبانی کرنے والا، فیل ہاتھی، قدیم پرانا، مشہور معروف مشہور، نعم ہاں جی ہاں. بقر اسم جنس گائے بیل، جدید نیا، جالس قاعد بیٹھا ہوا یا بیٹھنے والا، شاۃ بکری، قائم کھڑا، کلب کتا، مؤمن ایماندار مسلمان، ضخم بڑی جسامت والا. اچھا اب آپ کو یہ ضمائر مرفوعۃ و منفصلۃ تو یہاں پہ بتا رہے ہیں. کیوں بتا رہے ہیں؟ کیونکہ یہ ضمیریں جملوں میں اکثر مبتدا واقع ہوتی ہیں، اس لیے انہیں مرفوع فرض کیا جاتا ہے. اور یہ منفصل کہلاتی ہیں اس لیے کہ یہ فاصلے سے ہوتی ہیں، تلفظ میں مستقل ہوتی ہیں، اور یہ شروع میں آتی ہیں عموماً مبتدا بن کر. تو جیسے آپ ابھی دیکھیے گا، واحد ہوا وہ ایک مرد کے لیے، ہما دو مردوں کے لیے، جمع ہم وہ بہت مرد. تو ہوا وہ ایک مرد، ہما وہ دو مرد، ہم وہ بہت مرد. ہیا وہ ایک عورت، ہما وہ دو عورتیں، ہن وہ بہت عورتیں. ٹھیک ہے. اب یہ تھی غائب کے لیے. مخاطب، انت تو ایک مرد، انتما تم دو مرد، انتم تم بہت مرد. انتی تو ایک عورت، انتما تم دو عورتیں، انتن تم بہت عورتیں. اب متکلم بولنے والا جو ہے، انا میں ایک مرد، نحنو ہم دو مرد، نحنو ہم بہت مرد. انا میں ایک عورت، نحنو ہم دو عورتیں، نحنو ہم بہت عورتیں. اور یہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے کہ انا کو ہمیشہ انا بغیر الف کے پڑھنا چاہیے، لمبا نہیں کرتے انا کو نا. اب انہوں نے آپ کو مشق نمبر 5 دی ہے، اور یہ ہے کہ انہوں نے کہا ہے بولتے وقت جملوں کے آخر میں ہمیشہ وقت کیا کریں جیسا کہ مشق نمبر، مگر لکھنے میں ابتداً حرکتیں ضرور لکھا کریں. ابھی آپ لوگ سیکھ رہے ہیں نا، تو میں یہ کہوں گی کہ آپ حرکت آخری بھی پڑھیں، کیونکہ ہمیں اعراب کا پتہ ہونا چاہیے. الولد قائم، الولد قائم لڑکا کھڑا ہے. الابنۃ جالست لڑکی بیٹھی ہے. حل الولد قائم سوالیہ، کیا لڑکا کھڑا ہے؟ نعم یس جی ہاں جی، ہوا قائم ہاں وہ کھڑا ہے. حل الابنۃ قائمۃ کیا لڑکی کھڑی ہے؟ لا نہیں، ہی جالست وہ بیٹھی ہے. اہذا الرجل نجار ام خباز. اب دیکھیے حمزۃ الاستفہام آیا اور شروع میں آیا. کیا یہ آدمی نجار ہے یا خباز ہے؟ اب نجار اور خباز بڑئی یا بھٹیارا، بھٹی والا، خباز جو نان بھائی ہوتا ہے بھٹیارا، اور بڑئی جو ہے وہ نجار کو کہتے ہیں. تو کیا یہ جو بندہ ہے یہ بڑئی ہے یا پھر خباز ہے؟ اب جواب کیا ہے؟ ہوا خباز نہیں وہ خباز ہے. ما ہوا بنجار نہیں ہے وہ نجار، ما نافیہ کے لیے نا. اطرفۃ شاعر، اطرفۃ شاعر کیا طرفہ کوئی شاعر ہے؟ نعم ہوا شاعر معروف ہاں وہ بہت معروف شاعر ہے. حل انتم خیاطون کیا تم سب خیاط ہو؟ کیا تم سب درزی ہو؟ تو خیاط درزی کو کہتے ہیں. ما نحن بخیاطین بل نحن معلمون نہیں ہم درزی نہیں ہیں بلکہ ہم معلم ہیں. حل ہن معلمات کیا وہ سب خواتین جو ہن خواتین کے لیے نا، وہ سب خواتین معلمات ہیں؟ نعم ہن معلمات صالحات ہاں جی وہ استانیہ ہیں اور نیک استانیہ ہیں. ٹھیک ہے، معلمات استانیہ. اانت یوسف العلامۃ، اانت یوسف العلامۃ کیا آپ یوسف علامہ یوسف ہیں؟ پھر جواب کیا آیا؟ انا یوسف میں یوسف ہوں، لیکن ما انا بعلامۃ لیکن میں علامہ نہیں ہوں. حل زینب معلمۃ کسلانۃ کیا زینب ایک سست استانی ہے؟ کسلانۃ جو ہے وہ کسلان آپ نے پیچھے دیکھا تھا، سست معلمہ. تو کیا زینب ایک سست معلمہ ہے
لا ہی معلمۃ مجتہدۃ، نہیں وہ ایک محنتی استانی ہے۔ حل الحارات نظیفۃ، نظیفۃ کہتے ہیں صاف، صاف ہونا، کیا محلے پاکیزہ ہیں، صاف ستھرے ہیں؟ نعم ہی حارات نظیفۃ، ہاں یہ صاف ستھرے محلے ہیں۔ الیس البقر بحیوان نافع، کیا بقر جو ہے وہ حیوان نافع نہیں ہے، یعنی نافع فائدہ دینے والا ہے حیوان نہیں ہے، کیا گائے فائدہ مند جانور نہیں ہے؟ تو اس کا جواب کیا آیا؟ بلا، کیوں نہیں، البقر گائے، حیوان نافع جدا، بہت ہی نافع حیوان ہے، بہت ہی نافع جانور ہے۔ ان الکلب حیوان حارس، بے شک کلب، کیف لام با سے کلبو، کتا جو ہے وہ ایک نگہبانی کرنے والا جانور ہے نا، تو اس کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے کہ کتا جو ہے وہ حارسن، نگہبانی کرنے والا جانور ہے۔ بے شک، نو یہ بتایا جا رہا ہے، سوال نہیں، سوری، بے شک کتا جو ہے وہ ایک نگہبانی کرنے والا جانور ہے۔ ان المرأۃ الصالحۃ جالسۃ، بے شک جو نیک عورت ہے وہ بیٹھی ہوئی ہے، بے شک نیک عورت بیٹھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس طرح پھر بے شک دو نیک عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں، بے شک استاد اور استانیہ محنتی ہیں، تو آپ ان سب کی اب دیکھیں گے جالستانی دو کے لیے، اور ان المعلمین والمعلمات مجتہدون۔ سو اب ذیل کی مثالوں میں مبتدا یا خبر کی خالی جگہ کو پڑے ہوئے مناسب الفاظ سے آپ نے پر کرنا ہے، تو وہ کوئی بھی آپ مناسب الفاظ سے پر کر سکتے ہیں۔ پھر اردو سے عربی دیکھیں گے، آخر میں انہوں نے مشق آپ کو دی ہے، کیا لڑکا کھڑا ہے؟ حل الولد قائم، کیا لڑکا کھڑا ہے؟ نہیں وہ بیٹھا ہے۔ لا ہوا جالس، حل الابنۃ جالست، لا ہی قائمۃ، کیا لڑکی بیٹھی ہے؟ نہیں وہ کھڑی ہے۔ کیا دو لڑکے حاضر ہیں؟ جی ہاں وہ دونوں حاضر ہیں۔ حل الولدان حاضران، نعم ہما حاضران۔ پھر حل الابنتان مؤمنتان، نعم ہما مؤمنتان، ٹھیک ہے۔ کیا وہ لڑکیاں ایماندار ہیں؟ جی ہاں وہ دونوں ایماندار ہیں۔ کیا عورتیں سچی ہیں؟ جی ہاں وہ سچی ہیں۔ حل النساء صادقات، نعم ہن صادقات۔ پھر معلم غائب کے کیا معلم غائب ہے؟ نہیں معلم حاضر ہے، غائب مینس ایبسنٹ۔ حل المعلم غائب، لا المعلم حاضر۔ حل ہم نجارون، لا ہم خیاطون، کیا وہ بڑھئی ہیں؟ نہیں وہ درزی ہیں۔ کیا وہ یوسف ہے؟ جی ہاں وہ یوسف ہے۔ تو حل ہوا یوسف، نعم ہوا یوسف۔ حل انت محمود، لا انا حامد، کیا تو محمود ہے؟ نہیں میں حامد ہوں۔ کیا مکان پرانا ہے؟ نہیں مکان نیا ہے۔ حل الدار قدیمۃ، لا الدار جدیدۃ۔ حل ہن خیاطات، خیاطات، لا ہن معلمات، کیا وہ عورتیں درزنیں ہیں؟ نہیں وہ استانیہ ہیں۔ تم عالم ہو یا جاہل؟ ہم جاہل نہیں ہیں۔ اب اس کی کیا عربک ہوگی؟ حل انتم عالمون ام جاہلون؟ ما نحن بجاہلین، نہیں ہم جاہل نہیں ہیں۔ الیس الفیل بحیوان عظیم، کیا ہاتھی ایک شاندار جانور نہیں ہے؟ کیوں نہیں، ہاتھی ایک شاندار جانور ہے۔ بلا الفیل حیوان عظیم۔ الکلب قائم ام جالس؟ لیس الکلب بقائم بل ہوا جالس۔ تو اس کا ہم نے جی الکلب قائم ام جالس، اس کی اردو انہوں نے کتا کھڑا ہے یا بیٹھا ہے، کتا کھڑا نہیں بلکہ بیٹھا ہے۔ اچھا نیکسٹ لیسن انشاءاللہ پھر کنٹینیو کریں گے، نمبر 7 یہیں تک رکھتے ہیں آج۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اللہم صلی علی نبینا محمد۔